السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، اور درود و سلام نازل ہو نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ آج کی ہماری یہ مجلس قرآن مجید کی دو عظیم سورتوں کے متعلق ہے، اور یقین جانیے یہ دونوں صورتیں بہت زیادہ عظیم ہیں۔ انسان اگر ان صورتوں کو یاد کر لے اور جو ہدایات ان دونوں صورتوں کے متعلق وارد ہیں ان کا اہتمام کرے، تو نتیجے کے طور پہ بہت سارے خیر اور بھلائی کو حاصل کر سکتا ہے، اور فتنوں سے اور مصیبتوں سے نجات پا سکتا ہے۔ بغیر کسی لمبی تمہید کے ہم اپنی گفتگو شروع کرتے ہیں، اس لیے کہ وقت ہمارے پاس بہت زیادہ نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے وہ دونوں صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس ہیں، اور عنوان میں آپ نے یہ پڑھا یا سنا ہوگا کہ تفسیر المعوذتین، یہ ہمارا موضوع ہے۔ المعوذتین، اس سے مراد سورہ فلق اور سورہ ناس ہے۔ یہ جو نام ہے المعوذتین، یہ نام ہمارا اور آپ کا ایجاد کیا ہوا نہیں ہے، بلکہ زمانہ نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم یہ نام استعمال کیا جا چکا ہے۔ اس استعمال کو جاننے سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ معوذتین کا معنی کیا ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور عربی میں یہ جو لفظ ہے المعوذتین یا المعوذتان، یہ تثنیہ کا لفظ ہے۔ تثنیہ یعنی وہ دو چیز پر دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم کہیں کتاب یعنی ایک کتاب، کتابان یعنی دو کتاب، اسی طریقے پر معوذتان یعنی دو معوذہ، ٹھیک ہے؟ تو معوذتان یعنی دو معوذہ۔ اب سوال یہ ہے کہ معوذہ کا کیا معنی ہے؟ معوذہ کا معنی ہے وہ چیز جو آپ کو پناہ دلواتی ہے۔ کیا معنی ہے؟ وہ چیز جو آپ کو پناہ دلواتی ہے۔ ان دونوں صورتوں میں اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ دونوں صورتیں انسان کو اللہ رب العالمین کی پناہ میں دیتی ہیں بہت سارے فتنوں سے اور بہت سارے مصائب سے۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ اس سورے کو، بلکہ ان دونوں صورتوں کو کیا کہا گیا؟ معوذتان، دو پناہ دلوانے والی صورتیں۔ اچھا، اب اس کا استعمال زمانہ نبوی میں ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ اس تعلق سے حدیث مروی ہے اور اس کا استعمال موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر میں آتے تو اپنے دونوں ہتھیلیوں میں تھوک مارتے، تھکاتے، ٹھیک ہے؟ تھکانا کس کو کہتے ہیں ابھی اس کا بیان آئے گا۔ اور پھر اس کے بعد قل هو اللہ احد پڑھتے، وبالمعوذتین، اور پھر انہی دونوں صورتوں کو یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھتے۔ ثم یمسح بہما وجہہ، پھر ان دونوں ہتھیلیوں سے اپنے چہرے کو پوچھتے، مسح کرتے، اور جسم میں جہاں تک آپ کا ہاتھ جاتا آپ وہاں تک اپنے ہاتھ کو لے جا کر کے مسح کرتے۔ تو اس حدیث میں عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل هو اللہ احد پڑھتے اور معوذتین پڑھتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان دونوں صورتوں کو معوذتان یا معوذتین کہا جاتا تھا۔ اسی طریقے پر دوسری حدیث موجود ہے، ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جنات سے
اور انسانوں کی نظر سے، یعنی نظر بد جس کو آپ کہتے ہیں، نظر لگ جانا، ان چیزوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے اپنے الفاظ میں، ٹھیک ہے، حتی نزلت المعوذتان. لیکن جب اللہ رب العالمین نے سورہ فلق اور سورہ ناس کو نازل کر دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام الفاظ کو چھوڑ دیا اور ان دونوں صورتوں کو لازم پکڑ لیا. جن اور انسان، جن و انس، اور انس میں سے ان کی جو نظر ہوتی ہے، جو لگ جاتی ہے انسان کو، اس سے پناہ مانگنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. تو جب یہ صورتیں نازل نہیں ہوئی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں اللہ رب العالمین سے پناہ مانگا کرتے تھے. لیکن جب اللہ نے ان دونوں صورتوں کو نازل کر دیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو چھوڑ دیا اور ان دونوں صورتوں کو آپ نے لازم پکڑا. اور اس تعلق سے بہت سارے آثار اور حدیثیں موجود ہیں جن میں ان دونوں صورتوں کے متعلق یہ لفظ موجود ہے. اس سے پہلے جو آپ نے حدیث سنی کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر میں آتے تو کیا کرتے؟ اس حدیث میں کیا ہے؟ پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو جمع کرتے اور اس کی ہتھیلی میں تھکتھکاتے، ٹھیک ہے، پھر قل هو اللہ احد پڑھتے اور معوذتان یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں پڑھتے. اس حدیث میں غور کیجئے گا تو ترتیب میں آپ کو تھوڑا اشکال ہو سکتا ہے. اس میں ترتیب کیا ہے؟ اور اس طرح کی اور بھی روایات ہیں، ان میں ترتیب یہ ہے کہ پہلے آپ ہاتھ میں تھکتھکائیں، پھر اس کے بعد قل هو اللہ احد اور ان دونوں صورتوں کو فلق اور ناس کو پڑھیں. تو کیا یہ ترتیب صحیح ہے؟ جواب یہ ہے کہ اس معاملے میں وسعت ہے. اس معاملے میں کیا ہے؟ وسعت ہے. دونوں طرف صحابہ کرام اور تابعین عظام موجود ہیں اور دونوں طریقہ پایا جاتا ہے. یعنی یا تو آپ پہلے ان تینوں صورتوں کی تلاوت کر لیں، اس کے بعد ہاتھ میں دونوں ہتھیلیوں میں تھکتھکائے. تھکتھکانا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے منہ سے ہوا نکلے گی اور ہوا کے ساتھ تھوڑا سا لعاب بھی چھینٹے کی شکل میں نکلے گا، تھوک نہیں نکلے گا، ٹھیک ہے. تو آپ پہلے تینوں صورتوں کو پڑھ لیں، پھر اپنے دونوں ہاتھوں میں تھکتھکا لیں اور پھر اس کے بعد اپنے چہرے اور جسم پر مل لیں. یہ پہلا طریقہ ہوا. اور دوسرا طریقہ بھی موجود ہے زمانے صحابہ میں اور تابعین اعظام کا عمل موجود ہے کہ وہ ان میں سے بعض پہلے تھکتھکایا کرتے تھے، اس لیے کہ حدیث کے الفاظ میں اسی طرح کی ترتیب موجود ہے، ٹھیک ہے. تو پہلے وہ اپنے ہتھیلیوں میں تھکتھکایا کرتے، پھر اس کے بعد قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے، پھر اس کے بعد اس ہاتھ کو اپنے پورے جسم پر ملتے. تو یہ دونوں طریقہ درست ہے، یہ دونوں طریقہ درست ہے، جو طریقہ انسان چاہے اختیار کر لے. اچھا، یہ تو اس نام کے متعلق بات تھی اور تھوڑی سی تفصیل. اس کے بعد معوذتین، یہ جو دو صورتیں ہیں، جیسا کہ میں نے کہا یہ دونوں صورتیں بہت عظیم ہیں، اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے، اور ان دونوں صورتوں میں انسان کے لیے بے شمار خیر اور بھلائی موجود ہے. چند احادیث کو ہم دیکھتے ہیں جن میں ان دونوں صورتوں کی بھلائی اور اس کی خیر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ آج کی رات میرے اوپر ایسی آیات نازل ہوئی ہیں کہ ان آیات کو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھا. اور پھر اس کے بعد کہا کہ وہ دونوں وہ جو آیات ہیں وہ در حقیقت دو صورتیں ہیں. پہلی صورت قل اعوذ برب الفلق ہے اور دوسری صورت قل اعوذ برب الناس ہے. اور ایک دوسری روایت کے اندر، وہ بھی صحیح ہے، اس کے اندر اور مزید تفصیل کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ ایسی دو صورتیں ہیں جو پچھلی تمام آسمانی کتابوں میں موجود نہیں، حتیٰ کہ فرقان یعنی قرآن مجید کے اندر بھی اس جیسی آیات موجود نہیں ہیں. اور وہ دونوں یعنی وہ آیات دراصل دو سورہ کی شکل میں ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. اسی طریقے پر مسند احمد اور سنن نسائی وغیرہ کے اندر عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے سفر میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ مجھ پر سورہ ہود اور سورہ یوسف کو تلاوت کیجئے ذرا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ذرا تلاوت کیجئے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہیں
جن کے اوپر قرآن مقدس اللہ کا کلام نازل ہوا ہے، لہذا ان سے بہتر کیا کوئی تلاوت کر سکتا ہے؟ نہیں۔ تو صحابی نے اس نیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ سورہ ہود اور سورہ یوسف کو تلاوت فرمائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا؟ کہا لن تقرأ شيئا ابلغ عند اللہ من قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس۔ کہا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو جواب دیتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے مجھ سے سورہ ہود اور سورہ یوسف کی تلاوت کرنے کی درخواست کی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک تم جو کچھ تلاوت کرو گے ان میں سب سے عظیم قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہے۔ لہذا یہ حدیث، اس کی فضیلت اور اللہ رب العالمین کو یہ دونوں صورتیں کتنی محبوب ہیں اس پر دلالت کرتی ہیں۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر، اسی روایت میں یعنی اسی واقعے کے تعلق سے اور اضافہ موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم سے ہو سکے کہ تم کبھی ان دونوں صورتوں کو نہ چھوڑو تو ہرگز ایسا کرو، یعنی ان دونوں صورتوں کو ہرگز نہ چھوڑو، ہمیشہ اس کو پڑھتے رہو۔ اور اس تعلق سے بہت ساری احادیث مروی ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ میں فضیلت کا باب یہیں بند کرتا ہوں۔ اب آتے ہیں کہ یہ جو صورت ہے، یہ دونوں صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ کہاں نازل ہوئی، یا یہ مکی ہیں یا مدنی ہیں؟ اس کو جاننے سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ مکی سورہ کس کو کہتے ہیں اور مدنی سورہ کس کو کہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھیں گے کہ جو سورہ مکہ میں نازل ہوئی اس کو مکی کہیں گے، جو سورہ مدینہ میں نازل ہوئی اس کو مدنی کہیں گے، لیکن ایسے لوگوں سے سوال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی جانب بھی تو ہجرت کی تھی، اسی طریقے پر بسا اوقات آپ مکہ سے نکلے بھی ہیں، تو جب آپ مکہ سے باہر تھے اور آپ پر کوئی آیت یا کوئی سورہ نازل ہوئی تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اسی طریقے پر جب آپ مدینہ سے باہر تھے اور کوئی آیت یا کوئی سورہ نازل ہوئی تو آپ اس سورہ کو کیا نام دیں گے؟ کیا وہ مکی ہے یا مدنی؟ اس سلسلے میں سب سے بہترین بات یہ ہے کہ مکی وہ صورتیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئی، ان کو مکی صورتیں کہیں گے، اور مدنی وہ صورتیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئی، وہ مدنی صورتیں۔ تو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ دونوں صورتیں مکی ہیں یا مدنی؟ اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ یہ دونوں صورتیں مدنی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کر جانے کے بعد ان دونوں صورتوں کا نزول ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کی دلیل ابھی میں نے جو روایت بیان کی عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کی، جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آج کی رات مجھ پر ایسی آیات نازل ہوئی ہیں جو آج سے پہلے جن آیات کو آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا، اور وہ سورہ فلق اور سورہ ناس ہے۔ اس روایت کے راوی کون ہیں؟ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ، اور حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہے جنہوں نے ہجرت کے بعد ایمان لایا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ کو کہا کہ آج کی رات، یعنی جس رات یہ سورہ نازل ہوئی اسی رات یا اس کے بعد والی صبح کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کو یہ خبر دی ہے، اور حضرت عقبہ نے ایمان لایا ہجرت کے بعد، تو ہجرت سے پہلے ان دونوں صورتوں کے نازل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لہذا یہ دونوں صورتیں کب نازل ہوئی؟ ہجرت کے بعد، یعنی یہ دونوں صورتیں کیا ہوئی؟ مکی یا مدنی؟ مدنی صورتیں ہوئی، جی۔ اچھا، اسی طریقے پر اس کے شان نزول کی اگر بات کی جائے کہ یہ کس مناسبت سے نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا، اس تعلق سے بے شمار روایات موجود ہیں، اور حدیث کی جو بڑی بڑی کتابیں ہیں ان کے اندر موجود ہیں، صحیح بخاری اور مسلم اور اس کے علاوہ جتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں ان تمام کے اندر، اکثریت کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا۔
اور اسی مناسبت سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے حکم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے آپ کو خبر دی تھی کہ آپ کے اوپر جادو کیا گیا ہے اور فلاں فلاں انسان نے جادو کیا ہے اور اس جادو کیے ہوئے سامان کو فلاں جگہ رکھا ہے۔ پوری تفصیل حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی، پھر اس کے بعد حل بتایا کہ آپ کے اس جادو کا حل کیا ہے۔ ان روایات میں سے میں ایک روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس کو کئی محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، اور علامہ ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ نے اپنی مایہ ناز تصنیف سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ اس کے اندر اس روایت کو صحیح قرار دیا۔ وہ روایت کون سی ہے؟ زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کیا۔ دراصل وہ جو یہودی تھا، دوسری روایات میں موجود ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم تھا لیکن منافق تھا، ٹھیک ہے، حقیقت میں یہودی تھا، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے وہ مسلمانوں کے درمیان موجود تھا، لہذا اس انسان کے اندر ہر طرح کی خباثت موجود تھی۔ ایک تو وہ یہودی تھا، دوسرا منافق تھا، تیسرا جادوگر تھا۔ تو اس انسان نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نازل ہوئے سورہ فلق اور سورہ ناس کو لے کر کے، ٹھیک ہے، اور آپ کو خبر دی کہ آپ کو ایک یہودی نے آپ کے اوپر جادو کر دیا ہے، اور جادو کیے ہوئے اس سامان کو ایک کنویں کا نام بتایا، اس کنویں کے اندر ڈال دیا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا، اس کنویں کے پاس بھیجا اور حکم دیا کہ جب وہ سامان جس میں جادو کیا گیا ہے اس کو جب تم نکالنا، تو اس میں ظاہر سی بات ہے جادو جو ہے وہ گرہے کی صورت میں اکثر طور پہ ہوا کرتا ہے۔ تو اس یہودی نے کیا کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی اور آپ کے گرے ہوئے بال کو لے کر کے اس کے ذریعے سے اس نے جادو کیا تھا، اور اس میں گرہا لگا دیا تھا، بہت سارا گرہا، 11 گرہیں تھیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ اور ایک ایک گرہ کو کھولنا اور ان دونوں صورتوں کو شروع سے ایک ایک آیت تلاوت کرنا، یعنی ایک گرہ کھولنا، ایک آیت پڑھنا، یعنی ایک پہلا گرہ کھلا تو کیا پڑھنا، قل اعوذ برب الفلق، پھر دوسرا گرہ جب کھولنا تو پڑھنا من شر ما خلق، پھر اس کے بعد یعنی دونوں صورتیں ایک ایک آیت کر کے مکمل کرنا۔ اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں کی آیات کو اگر آپ ملائیں گے تو وہ 11 ہوتی ہیں، 11 گرہیں اور آیات کی مجموعی تعداد کتنی؟ 11، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مکمل تمام گرہوں کو، 11 گرہوں کو کھول دیا، اور کھول لی گئیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گرہوں کے کھل جانے کے بعد اس طریقے سے کھڑے ہوئے گویا کہ آپ کے پیروں میں پہلے بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔ انسان کو جب باندھ کر رکھا جاتا ہے تو بہت تکلیف ہوتی، پھر اس کے بعد جب اس کو آزاد کیا جاتا ہے تو کس قدر خوشی کے ساتھ وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ویسے ہی تر و تازگی کے ساتھ کھڑے ہو گئے، گویا کہ آپ کو بیڑیوں میں جکڑ دیا گیا تھا۔ تو اور یہ روایت جو ہے یہ صحیح ہے، علامہ ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا۔ لہذا معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کیا گیا، اور اس جادو کے توڑ کے لیے اللہ رب العالمین نے ان دونوں صورتوں کو نازل کیا تھا۔ لہذا یہ اس سورہ کا شان نزول ہے۔ اب بہت سارے لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو نہیں کیا گیا، کیوں جادو نہیں کیا گیا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جادو، اگر ہم یہ کہیں کہ جادو کیا گیا ہے تو پھر مشرکین کی بات سچ ہو جائے گی۔ یہ جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے پاس جا کر کے لوگ جیسے ہی گفتگو کرتے ہیں ایمان لے آتے ہیں، در حقیقت یہ عجیب و غریب باتیں کرتا ہے۔ اس کی عجیب و غریب باتوں کو سن کر کے لوگ ایمان لے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کے لیے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ لوگ ان کے پاس نہ جائیں،
کہ یہ انسان ایسا ہے جس کے اوپر جادو کر دیا گیا ہے، یعنی پاگل قسم کا انسان ہے۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو مکہ کے دور میں ہرگز نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے۔ ان لوگوں کے اس اعتراض کو اگر آپ خود دیکھیں تو حقیقت سامنے آ جائے گی۔ پہلی بات، ان کا یہ کہنا کہ مشرکین کی بات سچ ہو جائے گی کہ یہ انسان جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے در حقیقت اس کے اوپر جادو کیا گیا ہے۔ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی صاحب، مشرکین مکہ میں تھے اور مکی دور ہی میں ابتدا ہی میں اس طرح کے پروپیگنڈے شروع کیے گئے تھے، پھر تو اسلام مضبوط ہو گیا، پھر کون کہے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا یا نہیں کیا گیا۔ لہذا مشرکین مکہ میں تھے، اور یہ جو الزام لگایا جاتا تھا یہ ابتدائی اسلام میں لگایا جاتا تھا جب مسلمان کمزور تھے، اور یہ جو جادو کا معاملہ بیان کیا گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودی نے جو جادو کیا تھا، یہ مدینہ میں آ کر کے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ چکے، ہجرت آپ نے کر لی، تب یہ واقعہ پیش آیا۔ لہذا آپ کا یہ اعتراض فٹ ہی نہیں بیٹھتا۔ دوسری چیز، اگر ہم مان لیں کہ وہ ایسا کہا کرتے تھے، تب بھی جادو کا ہونا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت یا آپ کی نبوت کو داغدار نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طریقے سے زہر اثر انداز ہوتا ہے ایک بیماری کے طور پہ، اسی طریقے پر جادو بھی ایک بیماری ہے۔ جادو بھی ایک بیماری ہے اور انسان کو بیماری ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ اللہ رب العالمین کی حفاظت میں تھے۔ جگہ جگہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ کیا۔ لہذا اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا اور آپ کی زندگی پر اس کے اثرات دکھائی دیے تھے، تب بھی وہ اثر دین کے معاملے میں، رسالت و نبوت کے معاملے میں، دعوت و تبلیغ کے معاملے میں، اسلام کے معاملے میں نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے آپ کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے نا۔ لہذا آپ کا یہ اعتراض یہ باطل ہے، اور اس اعتبار سے بھی باطل ہے کہ بکثرت صحیح روایات اس سلسلے میں موجود ہے، صحیحین کے اندر، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس روایت کو بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا۔ اب اگر یہ سوال کیا جائے کہ جادو ہوا تھا تو جادو کا اثر کیسا تھا، تو جواب یہ ہے کہ جادو کا اثر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طریقے سے ظاہر ہوا کرتا تھا کہ کبھی کبھی آپ یہ بھول جایا کرتے تھے کہ آپ نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا، بس اتنا۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت موجود ہے جس میں انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی اہلیہ کے پاس گئے ہیں یا نہیں گئے ہیں، آپ یہ بھول جایا کرتے تھے، لیکن دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں آپ نے کوئی غلطی کی ہو جادو کی وجہ سے، ایسا نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ وہ لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہونے کے منکر ہیں، انکار کرتے ہیں، در حقیقت وہ صحیح احادیث کا انکار کرتے ہیں، اور ایسے لوگ گمراہ ہیں، گمراہ عقیدے کے حامل ہیں، اور ان کی حقیقت یہ ہے کہ یہ نقل پر عقل کو فوقیت دیتے ہیں۔ نقل یعنی کتاب و سنت، اور عقل یعنی انسان کا اپنا دماغ، تو یہ نقل پر عقل کو فوقیت دیتے ہیں۔ نتیجے کے طور پہ صرف اس معاملے میں نہیں بلکہ بہت سارے معاملے میں یہ سیدھے راستے سے بھٹک چکے ہیں۔ بہرحال اب اس کے بعد سورہ فلق، اس پر ہم تھوڑی گفتگو کرتے ہیں، اگر وقت ہمارے پاس کتنا ٹائم ہو رہا ہے؟ اچھا، سورہ فلق پر ہم گفتگو شروع کرتے ہیں۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کا جو نام ہے معوذتین، اس پر ہماری گفتگو ہو گئی، اس کی فضیلت پر گفتگو ہو گئی، اس کے شان نزول پر گفتگو مکمل ہو گئی۔ اب آئیے سورہ فلق پر ایک نظر ڈالتے ہیں، اختصار کے ساتھ ہی صحیح۔ اللہ رب العالمین نے ان دونوں سورتوں کو نازل کیا، اور قرآن مجید کے اندر یعنی جو مصحف ہمارے پاس موجود ہے اس کو اگر آپ دیکھیں گے
تو اس میں سورہ فلق اور سورہ ناس ان دونوں صورتوں سے پہلے بسم اللہ بھی موجود ہے. تو کیا بسم اللہ ان دونوں صورتوں کا حصہ ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ صحیح قول کے مطابق بسم اللہ ان دونوں صورتوں کا حصہ نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید میں جتنی صورتیں ہیں ان تمام صورتوں کی ابتدا میں جو بسم اللہ موجود ہے وہ اس سورہ کا حصہ نہیں ہے، وہ مستقل ایک آیت ہے، اور وہ اس لیے نازل کی جاتی تھی تاکہ دو صورتوں کے درمیان فصل کیا جا سکے، فرق کیا جا سکے. قرآن مجید میں صرف ایک ہی بسم اللہ ایسا ہے جو سورہ کا حصہ ہے، اور وہ سورہ نمل کی ایک مستقل آیت. ٹھیک ہے، اختصار کے ساتھ یہ بات. اب سورہ فلق کو شروع کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے کہا قل اعوذ برب الفلق. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ میں پناہ طلب کرتا ہوں فلق کے رب سے. یہاں ایک سوال یہ ہے کہ یہ سورہ قل کے ساتھ کیوں شروع ہے؟ اعوذ برب الفلق یہ تو مکمل جملہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اعتراض. سورہ تو ایسے ہونا چاہیے تھا نا کہ اعوذ برب الفلق، میں پناہ چاہتا ہوں فلق کے رب سے. فلق کیا ہے اس کی گفتگو، اس کی تشریح بھی آئے گی. لیکن اگر آپ کہیں کہ قل تو اس کا مطلب یہ ہوگا، ترجمہ یہ ہوگا کہ آپ کہیے یا تم کہو. قل اعوذ برب الفلق، تم کہو کہ میں فلق کے رب سے پناہ طلب کرتا ہوں. جبکہ آپ کسی کو پڑھنے کے لیے کہہ نہیں رہے بلکہ خود پڑھ رہے ہیں، تو پھر یہاں قل کا کیا فائدہ ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں کوئی بھی ایسا لفظ نہیں ہے جو حکمت سے خالی ہو. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام کیا بغیر فائدے کے، بغیر کسی حکمت کے ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین کا ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے کلام کیا، اور اس کلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نقل کیا ویسے ہی جیسے اللہ رب العالمین سے سنا. تو اگر اللہ رب العالمین کا یہ کلام ہے تو ایسی صورت میں اگر اللہ رب العالمین یہ کہتا کہ اعوذ برب الفلق تو یہ بات درست نہیں ہوتی. اس لیے کہ وہ ذات جس سے ہم پناہ طلب کر رہے ہیں وہ یہ کہے کہ میں پناہ طلب کرتا ہوں فلق کے رب سے، یہ کیسے ممکن ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ رب العالمین کا یہ کلام ہے. کلام کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ رب العالمین نے کلام کیا ہے، تکلم کیا ہے. اللہ رب العالمین نے جو بات کہی وہ کلام ہے آپ کا، اللہ رب العالمین کا. لہذا اگر بغیر قل کے یہ سورہ ہوتی تو پھر اس میں ایک نقص پیدا ہو جاتا، وہ یہ کہ اللہ رب العالمین خود یہ کیسے کہے گا کہ میں فلق کے رب سے پناہ طلب کرتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اعوذ سے شروع نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے کہا قل اعوذ برب الفلق. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ میں اپنے رب سے پناہ طلب کرتا ہوں. لہذا چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اس لیے اللہ نے جیسے کلام کیا ہمیں بھی ویسے ہی. اور اس کے بعد سورہ ناس کی ابتدا میں لفظ قل موجود ہے. اور اسی طریقے پر دو صورتیں اور موجود ہیں، قل هو اللہ احد اور قل یا ایھا الکافرون. ان دونوں صورتوں کے اندر بھی قل میں، لفظ قل میں یہی حکمت پوشیدہ ہے. اس کے بعد آگے ہے قل اعوذ برب الفلق، کہ آپ کہیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پناہ طلب کرتا ہوں فلق کے رب سے. فلق کس کو کہتے ہیں؟ عام ترجمہ والی جو کتاب ہے قرآن ہے اس میں آپ ترجمہ دیکھیں گے تو فلق کا ترجمہ صبح سے کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک قول ہے. سب سے پہلی بات جو بنیادی بات ہے قرآن کے ترجمے کے سلسلے میں یاد رکھنے کی وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا. قرآن مجید کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا. جو ترجمہ آپ قرآن مجید کا دیکھتے ہیں وہ در حقیقت اس کا کما حقہ ترجمہ نہیں ہے، بلکہ کوشش کی گئی ہے کہ اس کا ایک معنی وہاں پر لکھ دیا جائے، اتنا ہی. اور یہ حقیقت ابھی آپ کے سامنے انشاءاللہ واضح ہو جائے گی.
ترجمے میں فلق کا معنی صبح کیا گیا ہے، یہ فلق کے کئی معانی میں سے ایک معنی ہے، ورنہ لفظ فلق جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور فلق کا معنی ہوتا ہے ہر وہ چیز جو پھٹے۔ کیا معنی ہوتا ہے فلق کا؟ ہر وہ چیز جو پھٹے۔ اور رب الفلق کا کیا معنی ہوا؟ کہ ہر وہ چیز جو پھٹنے والی ہے اس کا رب، اور جب اس کا وہ رب ہے تو ظاہر سی بات ہے اس چیز کو پھاڑنے والا وہی ذات ہے۔ لہذا فلق میں ہر وہ چیز داخل ہے جو پھٹتی ہے اور اس کے اندر سے کوئی چیز نکل جاتی ہے، اور اسی معنی میں صبح داخل ہے، اس لیے کہ رات کی تاریکی جب پھٹتی ہے تو صبح کا نور واضح ہوتا ہے۔ اور اس فلق میں دنیا کی بے شمار چیزیں سما سکتی ہیں اور موجود ہیں، اور اس میں مراد معنی یہاں پہ مطلوب ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ فلق میں جس طریقے سے صبح کا نمودار ہونا شامل ہے، اسی طریقے پر پھولوں کا کھلنا، بیچ میں سے پودے کا نکلنا، انسان کا، بچے کا مادر رحم یعنی ماں کے پیٹ میں سے نکل کر کے باہر آنا، سمندر کو پھاڑ کر کے اللہ رب العالمین جو پہاڑ نکالتا ہے اس پہاڑ کا نکلنا، اور اس طریقے پر بے شمار جتنی چیزیں دنیا کے اندر موجود ہیں اور دن و رات انسان ان کا مشاہدہ کرتا ہے، وہ تمام چیزیں فلک میں موجود ہیں۔ اور یہ قول بڑے بڑے مفسرین نے، جیسے امام جریر الطبری ہے، اسی طریقے پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہے، اسی طریقے پر امام ابن القیم رحمہ اللہ ہے، تو ان تمام مفسرین نے فلق کے معنی میں یہ لکھا ہے کہ فلق کا یہ معنی ہے کہ ہر وہ چیز جو پھٹتی ہے اور اس کے اندر سے کوئی چیز نکلتی ہے، وہ تمام چیز یہاں پر مطلوب ہے، یہاں پر مراد ہے۔ لہذا رب الفلق کا کیا معنی ہوا؟ کہ وہ ذات جو ہر اس چیز کا پھاڑنے والا ہے، جس چیز کو، جو چیز پھٹ سکتی ہے اور اس پھٹنے کے بعد کوئی چیز اس کے اندر سے نکل سکتی ہے۔ لہذا وہ رب دن و رات کا رب ہے، وہ انسان اور انسان کی ماں کا رب ہے، وہ پھول اور بیج کا رب ہے، وہ صبح شام کا رب ہے، وہ آسمان اور پہاڑ کا رب ہے، پوری دنیا کا وہ رب ہے۔ لہذا جس طریقے پر یہاں رب الفلق جو ذکر کیا گیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے کہ یہ بتایا جائے کہ جس طریقے پر اللہ رب العالمین دنیا میں ان تمام چیزوں کو پھاڑ کر کے اس کے اندر جو چیز موجود ہے اس کو نکال دیتا ہے، اور اس چیز کو دن و رات میں روزانہ تم مشاہدہ کرتے ہو، دیکھتے ہو، اسی طریقے پر وہ رب اس بات پر قادر ہے کہ تم جو پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری پریشانی کو پھاڑ دے اور اس پریشانی سے صحیح سالم تم کو باہر نکال دے۔ آپ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے قصے موجود ہیں۔ میں مثال کے طور پہ ایک واقعہ پیش کرتا ہوں جو آپ جانتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے جا رہے تھے، پیچھے فرعون کا لشکر تھا۔ جب فرعون کا لشکر قریب آ گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے کیا کہا کہ اب تو ہم پکڑے گئے۔ قرآن کے الفاظ ہیں، انہوں نے کہا کہ اب تو ہم پکڑے گئے، یعنی انہیں یہ احساس ہو چلا کہ آگے سمندر ہے، پیچھے دشمن ہے، ہر طرف سے ہم یعنی پریشانی سے اور مصیبت سے گھر چکے ہیں، اس پریشانی اور اس مصیبت سے نکلنے والے نہیں۔ ایسی صورتحال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے، اور اللہ رب العالمین کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنے عصا کو سمندر میں مارا تو وہ سمندر پھٹ گیا اور صاف ستھرا راستہ نکل آیا۔ لہذا مومن کو غور کرنا چاہیے کہ وہ رب جو ان تمام چیزوں کو پھاڑ کر کے ان کے اندر جو چیز موجود ہے اس کو نکال دیتا ہے، جس طریقے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ رب العالمین نے
سمندر کو پھاڑ کر کے راستہ نکال دیا اور ان کی پریشانی کو دور کر کے ان کے لیے سکون اور اطمینان پیدا کر دیا، اسی طریقے پر ایک مومن کو اللہ رب العالمین دنیا میں اور آخرت میں ہر جگہ اگر وہ اپنے رب سے پناہ طلب کرے تو اللہ رب العالمین اس کو پریشانیوں سے اور مصیبتوں سے نکال کر کے اپنی نعمتوں سے اور اپنی رحمتوں سے نوازنے پر قادر ہے۔ تو یہ معنی ہے قل اعوذ برب الفلق، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے پر اس کے بعد اس آیت میں قل اعوذ برب الفلق میں یہ جو فلق کا لفظ استعمال کیا گیا یہ عام ہے کہ نہیں؟ عام ہے، ہر چیز اس میں داخل ہے۔ اسی طریقے پر اس کے بعد جو آیت ہے اس کے اندر بھی عمومیت ہے، قل اعوذ برب الفلق اور من شر ما خلق، میں پناہ طلب کرتا ہوں فلق کے رب سے اور ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس رب نے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس کو اس رب نے پیدا کیا ہے اس کے اندر دنیا کی تمام مخلوقات داخل ہیں، اور دنیا میں جتنی مخلوقات پائی جاتی ہیں ان مخلوقات سے انسان کو جس قسم کی مصیبت بھی پہنچ سکتی ہے، اس سورہ میں اللہ رب العالمین نے یہ تعلیم دی ہے کہ انسان اپنے رب سے ان الفاظ کے ذریعے ان تمام مصیبتوں سے اور ان تمام مخلوقات کے شر سے پناہ طلب کرے۔ لہذا ایک لفظ میں اللہ رب العالمین نے تمام تر مصائب، تمام تر پریشانیاں، تمام تر بلاؤں سے محفوظ رہنے کا طریقہ سکھا دیا، ٹھیک ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ اس کے بعد ومن شر غاسق اذا وقب، اب اس کے بعد کی جو آیات ہیں ان آیات میں چند چیزوں کو اللہ رب العالمین نے خاص کیا ہے کہ انسان اب ان چند خاص چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرے۔ پہلے اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ پہلے چند عام چیزوں کا ذکر کیا، پہلے عمومیت کے ساتھ، یعنی جنرلی انسان اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کر رہا ہے ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کے شر سے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے چند خاص چیزوں کا تذکرہ کیا، رات کا تذکرہ کیا یا چاند کا تذکرہ کیا، چاند جب غائب ہو جائے یا رات جب شدید اور تاریک اور اندھیری ہو جائے۔ اسی طریقے پر جو جادو کرنے والی ہوتی ہیں یا جادو کرنے والے مرد ہوتے ہیں ان کے جادو سے، اور اسی طریقے پر انسان جب حسد کرتا ہے اس کے حسد سے، یعنی یہ تین خاص چیز ہیں۔ ان تینوں چیزوں کو خاص طور سے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، اور ان تینوں چیزوں سے خاص طور سے پناہ طلب کرنے کی ہمیں تعلیم دی ہے ان الفاظ میں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کا انشاءاللہ آگے بیان ہوگا، اور اگلے درس میں ہم اپنے اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق، قرآنی تعلیمات ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر کرے۔ آمین۔ ھذا واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔